قربان یا رسول اللہ، میں 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 قربان یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ میں قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل میں سے یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنت کی طرف تشریف لے کر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ ہی ہستی ہوں گے کہ جو جنت کی طرف آئیں گے، جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں گے اور پھر رضوان جنت آپ کا استقبال کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، اور آپ کے نام بتانے پر وہ یہ عرض کریں گے کہ بِکَ أُمِرْتَ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، اب مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے قبل کسی کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ اس ضمن میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ مبارک کلمات ہم نے اس حدیث پاک کی شرح کے اندر سنے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ اس حدیث پاک کے آخری حصے کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ رضوان جنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کریں گے۔ اولاً یہ سماعت فرمائیں کہ جنت کے جو داروغہ ہیں، یعنی دربان جو ہیں، جنت کے دروازے پر جو مقرر فرشتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، جیسا کہ دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں ثابت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر دو چیزیں خرچ کرتا ہے تو جنت کے دروازوں سے اس کو بلایا جاتا ہے۔ جنت کے جو مختلف داروغہ ہیں وہ مختلف دروازوں سے اس کو بلاتے ہیں۔ تو داروغائے جنت مختلف ہیں، مختلف دربان موجود ہیں، فرشتے بڑے بڑے موجود ہیں، لیکن ان تمام کے جو سردار ہیں وہ رضوان ہیں۔ ان تمام اہل جنت کے دروازوں پر مقرر جو فرشتے ہیں، ان کی سیادت جن کو حاصل ہے ان کا نام رضوان ہے۔ تو یہ رضوان جنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے خاص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ استقبال کریں گے، کسی اور کا نہیں کریں گے۔ اس میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے بھی جنت کے سب سے بڑے فرشتے کو اس بات کے لیے مقرر کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کریں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض احادیث طیبہ میں ہم یہ سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کی طرف تشریف لے کر آئیں گے تو مختلف افراد کو آپ اپنے سے آگے پائیں گے۔ مثلاً مسند ابو یعلا وغیرہ کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول من یفتح لہ باب الجنہ، کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں، سب سے پہلی ہستی ہوں کہ جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ الا ان امرأۃ تبادرنی، لیکن میں ایک عورت کو دیکھوں گا کہ جو مجھ سے آگے آگے جا رہی ہوگی۔ فاقول ما لکی او من انتی، میں اس سے کہوں گا کہ تجھے کیا ہوا، یعنی سوال کروں گا تو کون ہے جو مجھ سے آگے آگے جا رہی ہے۔ فتقول، تو وہ عورت کہے گی انا امرأۃ قعدت علی یتامی، یعنی میں ایک ایسی عورت ہوں، ایسی خاتون ہوں کہ جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بیٹھی رہی، یعنی بیوہ ہونے کے بعد میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے اندر لگی رہی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اس عورت کو عطا فرمایا کہ وہ جنت میں آگے آگے جا رہی ہوگی۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، بیہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اول من یقرع باب الجنتی عبد ادى حق اللہ و حق موالیہ، یعنی جنت کا دروازہ سب سے پہلے وہ غلام کھٹکھٹائے گا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ادا کیا ہوگا اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کیا ہوگا۔ یعنی جب غلامی کا دور تھا، جب غلام موجود ہوتے تھے، تو جس غلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کو بھی پورا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مالکوں کے حق بھی ادا کرتا رہا، تو ایسا غلام سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ حدیث پاک کے اندر تو یہ موجود ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، لیکن یہاں پر اس عورت کے بارے میں بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ آگے آگے جا رہی ہیں، اور اس غلام کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کیا، تو وہ دروازہ پہلے کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو اس کے کئی ایک جواب علماء نے ارشاد فرمائے۔ حافظ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فَدُونَكَ جَوَابًا يَثْلُجُ الْفَوَادِ بِعَوْنِ الرَّؤُوفِ الْجَوَّادِ، یعنی میں تمہارے سامنے ایک ایسا جواب پیش کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو رؤوف بھی ہے اور جواد بھی ہے اس کی مدد کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ایسا جواب دیا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے علماء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ ہر بات میں اگر اس طرح کی کوئی بات آ جاتی کہ جس میں دو چیزیں سامنے آتی، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت ہوتی اور اسی فضیلت کے اندر دوسری طرف کسی اور ہستی کی فضیلت آتی، تو کس انداز میں دونوں فضیلتوں کو سامنے رکھتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتے، یہ ہمارے اسلاف کا ایک انداز تھا۔ علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں داخلہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا داخلہ کئی بار ہوگا۔ بعض احادیث کے مطابق 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے کر جائیں گے، پھر باہر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر باہر آئیں گے، اس طرح 4-5 مرتبہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک ابن مندہ رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے نقل فرمائی فیض القدیر کے اندر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جس پر سے زمین شک ہوگی، یعنی زمین سب سے پہلے جو کھلے گی مجھ پر کھلے گی قیامت کے دن، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، ولا فخرہ، اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، ولا فخرہ، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا فَخْرَ، اور میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا، لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں أَجِيءُ بَابَ الْجَنَّةِ فَأَخِذُ بِحَلَقَتِهَا فَيَقُولُونَ مَنْ، میں دروازہ جنت کے پاس آؤں گا، جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، اور اس کا جو کواڑ ہوگا، اس کی جو کنڈی ہوگی، اس کو کھٹکھٹاؤں گا، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ میں انہیں بتاؤں گا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو جنت کا دروازہ میرے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اب آگے انتہائی پیارے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ فرمایا حدیث پاک کے اندر فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِيَّ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤں گا کہ جو میرا استقبال فرما رہا ہوگا، فَأَسْجُدُ لَهُ، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان و عظمت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر شان مصطفیٰ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، وقل یسمع لک، آپ سوال کیجئے، آپ کا سوال سنا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْفَعُ رَأْسِي، میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا، فَأَقُولُ، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ کمال ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اس وقت اپنی امت کو سب سے پہلے یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا اذهب الى امتک، جائیے اپنی امت کی طرف، فمن وجدت فی قلبہ مثقال حبۃ من شعیر من الایمان فادخلہ الجنہ، کہ اپنی امت کی طرف جائیے اور جس کے دل میں بھی جو کے برابر بھی آپ ایمان پائیں، یعنی معمولی سا ایمان پائیں، اس کو بھی جنت کے اندر داخل فرما دیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا اور جس کے دل کے اندر بھی اتنا ایمان موجود ہوگا اس کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ پھر دوبارہ جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جبار ہے وہ میرا استقبال فرمائے گا، فَأَسْجُدُ لَهُ، میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ اور اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ جنت میں آنا جانا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں بار بار آئیں گے۔ اب حافظ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف قصے آتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ خاتون آگے جا رہی تھیں کہ جنہوں نے اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی، اور وہ غلام آگے جا رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ادا کیا، اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کیا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی روایتیں آئی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد والا داخلہ اس کے مطابق ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر جب آپ باہر تشریف لے کر آئیں گے، دوبارہ اپنی امتیوں کو جب آپ جنت کے اندر لے کر جا رہے ہوں گے، اس وقت آپ اس طرح کے معاملات پائیں گے کہ کوئی خاتون آگے جا رہی ہے، کوئی غلام موجود ہے۔ اس طرح کی جو مختلف باتیں آئی ہیں وہ آگے تیسری چوتھی دوسری مرتبہ جانے کے حوالے سے آئی ہیں۔ پہلی مرتبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی طرف تشریف لے کر جائیں گے تو اس وقت آپ کا کوئی شریک نہیں ہوگا کہ جو آپ سے پہلے آگے جنت کے اندر جا سکے۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ پھر جب دوسری تیسری مرتبہ اپنی امت کو آپ ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے تو اس وقت کئی افراد آگے بڑھ کر جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور اسی وقت کے مطابق یہ احادیث طیبہ موجود ہے۔ یہ ہے ہمارے علماء کا انداز کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو تلاش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو بھی جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے۔ یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے فخر کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، یہ جنت کے لیے باعث فخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تو بہت بڑی ہستی ہے۔ آپ علیہ السلام کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ حضور علیہ السلام کا جنت میں آنا یہ جنت کے لیے باعث فخر ہے، اور اس حوالے سے علماء کے کئی اقوال موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے مزید ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کس طرح مشتاق ہے، جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لانا، آپ کی امت کا تشریف لانا، اس وقت کیا معاملات ہوں گے، انشاءاللہ اپنے اگلے سلسلے کے اندر اس کو ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا